3 سال کے ہیں ظاہراً، جناب امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین، پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، کچھ چاہیے، کوئی حاجت ہے تمہاری؟ تو جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا مجھے انگور کھانے ہیں، بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ اب انگور کا موسم تو نہیں ہے، جناب امام حسین منع بھی نہیں کر سکتے، انگور کا موسم بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علی اکبر تم کچھ ہم سے مانگو اور ہم تمہیں عطا نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ لگایا اور معجزے سے انگور آ گئے اور وہ انگور جناب علی اکبر کو دیے۔ اب جناب علی اکبر کو انگور دیے معجزے سے، لیکن یہ تو کربلا ہے، جناب علی اکبر پانی مانگ رہے ہیں، لیکن حسین کیسے پانی دے دیں؟ حسین کیسے علی اکبر کو پانی دیں؟ عزاداروں، ایک مرتبہ 10 محرم کو 9 محرم کو جناب حضرت عباس آتے ہیں جناب علی اکبر کے پاس اور کہتے ہیں علی اکبر میں نے دشمن کی فوج کا معائنہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج کا پورا معائنہ کر لیا ہے، اور میں نے اس دشمن کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، دشمن کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان 4 حصوں میں سے 2 حصے میں خود ہی ختم کر دوں گا، 2 حصے میں خود ختم کر دوں گا۔ علی اکبر ایک حصہ اس لشکر کا، ایک حصہ اس سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور اس سے آپ جنگ لڑیے گا، اور جو ایک حصہ باقی ہے تمام انصار مل کے ان سے جنگ لڑیں گے۔ علی اکبر ہم کل حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم حسین کو، مولا حسین کو کل زحمت نہیں دیں گے۔ اس طرح سے اسٹریٹجی جناب عباس نے مل کے بنائی جناب علی اکبر سے۔ لیکن ایک مرتبہ جب 10 محرم آئی اور ایک ایک انصار جاتا رہا، ایک ایک انصار جاتا رہا، اپنی شہادت پیش کرتا رہا، شہید ہوتا رہا، کوئی نہ بچا، جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آتے ہیں کہ میرے بابا حسین اب آپ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اب مجھے قتل ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا میں نے تو تمہیں اجازت دی ہے، لیکن ایک مرتبہ جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو، ایک مرتبہ اپنی پھپھی زینب سے اجازت لے لو، جا کر بیبیوں سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر خیموں میں آتے ہیں، خیموں میں آ کر کہتے ہیں کہ اے میری ماں، اے زینب میرا آخری سلام قبول کیجئے، میرا سلام قبول کیجئے۔ عزاداروں، کوہرام مچ گیا، تمام بیبیوں نے علی اکبر کو گھیر لیا، علی اکبر کو گھیر لیا۔ کوئی بی بی کہتی ہے کہ علی اکبر نہ جاؤ، تم ہمارا آخری سہارا ہو۔ جناب سکینہ علی اکبر کو دامے کہتی ہے کہ اے علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہمارے حال پر رحم کرو، بابا پر رحم کرو، ہمیں تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ جناب زینب کے پاس علی اکبر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے پھوپھی زینب اگر محشر میں دادی زہرا نے پوچھ لیا کہ علی اکبر کو کیوں نہ بھیجا، علی اکبر تم کیوں زندہ رہ گئے، کیوں میرے بیٹے حسین پر قربانی نہیں دی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جناب زینب نے کہا علی اکبر جاؤ، تمہیں اجازت دی۔ جناب علی اکبر باہر آتے ہیں، مولا حسین گھوڑے پر سوار کرواتے ہیں، علی اکبر کو سجاتے ہیں، علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں، جناب علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر کا گھوڑا مقتل کی طرف بڑھنے لگا، جیسے ہی آگے بڑھا جناب علی اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ارے بابا آپ نے تو ہمیں ودا کر دیا تھا، آپ نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی۔ علی اکبر کاش تمہارے جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ علی
علی اکبر علی اکبر جاتے ہیں مقتل کی طرح تو ایک مرتبہ سنتے ہیں کہ علی اکبر کا بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے. جناب ام لیلا ایک مرتبہ قرآن اٹھاتی ہے کہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے لیے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. جناب علی اکبر واپس خیمے کی طرف آ جاتے ہیں کہ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا میں انہیں بتاتا میں کس کا پوتا ہوں. اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا کہا بیٹا جاؤ تمہارے نانا جامع کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. عزادارو علی اکبر جاتے ہیں اپنے شجاعت کی جوہر دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے لعین کو فنار کرتے جاتے ہیں مگر ایک برچی آ کر علی اکبر کے کلیجے میں لگی. علی اکبر زین سے زمین پہ آ گئے. بابا میری مدد کرو. حسین بڑھنا چاہتے ہیں لیکن قدم آگے نہیں بڑھے. امام حسین نے گھٹنوں کے بل علی اکبر کے پاس آئے. ایک مرتبہ برچی نکالنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی برچی نکالی ارے علی اکبر کا کلیجہ